ہمارے لیے اس دنیا کے اندر صرف دو چیزیں حجت ہے، ایک رب کا کلام ہے اور ایک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان دونوں چیزوں کے علاوہ کوئی بھی تیسری چیز ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کوئی امام ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کوئی پیر ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کوئی مرشد ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہم سارے اماموں کی امامت کو قربان کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر۔ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر ہم سارے اماموں کی امامت کو قربان کرتے ہیں۔ حضرات، ہمارا ایک ہی دعویٰ ہے، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جس انداز سے سورج کے نکلنے کے بعد کسی چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی، بالکل اسی انداز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد کسی اور کی امامت کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی اور مرشد کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی اور بابے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیاری ہستی ہے، وہ پیاری ذات ہے، وہ پیاری شخصیت ہے کہ ان سے بہتر، ان سے افضل، ان سے اکمل، ان سے اجمل نہ اس دنیا کے اندر کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی قیامت کی صبح تک پیدا ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل دنیا کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، جنت کی راہ دکھلانے کے لیے توحید کا پیغام لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔
جنت میں کیسے جایا جا سکتا ہے، جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اگر کوئی یہ راز جاننا چاہتا ہے، اگر کوئی یہ طریقہ معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر واجب ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جس کے دامن سے جو لگا، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیا، جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، اور پھر وہ اسی پر قائم و دائم رہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، تو گویا کہ اس نے اسی دنیا کے اندر رب کی رضامندی کی سرٹیفکیٹ کو حاصل کر لیا۔ اس لیے حضرات ضرورت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کیا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے مقام و مرتبے کو، آپ کی شان کو، آپ کی عزت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کی اکثریت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے مقام و مرتبے سے ناآشنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ توڑ کر کے کسی اور سے اپنا رشتہ جوڑ چکی ہے۔ حضرات ایک پیر صاحب کا ویڈیو ہے، اس پیر صاحب نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ ایک مریدنی ہمارے پاس آئی، کہنے لگی پیر صاحب مجھے اذان اچھی نہیں لگتی۔ پیر صاحب نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں اذان اچھی نہیں لگتی؟ تو اس عورت نے، اس مریدنی نے کہا کہ مجھے اذان اس وجہ سے اچھی نہیں لگتی کیونکہ اس اذان میں میرے پیر کا نام نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات جس انداز سے لوگوں نے اپنے پیروں کو، اپنے مرشدوں کو بڑھایا ہے، ان کی عظمت کو سمجھا ہے، کاش کہ وہ امام اعظم، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھتے۔ حضرات تو ضرورت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کیا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کے مقام و مرتبے کو، آپ کی شان کو، آپ کی عزت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے۔ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے بے شمار بے بہا معجزات سے نوازا۔ یہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ معجزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضرات وہ عمل، وہ کام جو قانون فطرت نہ ہو، جو قانون فطرت سے ہٹ کر ہو، جو کام، جو عمل قانون فطرت سے ہٹ کر ہو، معجزہ کہلاتا ہے۔ کسی بھی خلاف عادت امر کا واقع ہو جانا، کسی بھی خلاف عادت چیز کا واقع ہو جانا، کام کا واقع ہو جانا، یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا، یہ قانون فطرت نہیں ہے۔ قانون فطرت یہ ہے کہ ماں اور باپ کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ کسی بھی خلاف عادت امر کا واقع ہو جانا یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ حضرات آئیے دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کتنے معجزات عطا کیے، کن کن معجزات سے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ آئیے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت سے ہم آپ کے سامنے چند معجزات کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، تاکہ آپ کی شان کو جاننے کے بعد، آپ کی عظمت کو جاننے کے بعد، آپ کی امامت کو جاننے کے بعد
دنیا کے سارے اماموں کی امامت سے رشتہ توڑ کر کے ہم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو تسلیم کر لیں۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے، ان میں سے ایک اہم معجزہ، ان میں سے ایک بہت بڑا معجزہ، لعاب دہن سے آنکھیں شفایاب ہو گئی۔ حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بیمار تھی، آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں مرض لاحق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب، اپنا تھوک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر ڈالا، آنکھیں شفایاب ہو گئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل اس انسان کو اسلامی پرچم دوں گا، اسلامی جھنڈا دوں گا، جس کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین خیبر کو فتح فرمائے گا، اور یہ انسان ہوگا، یہ وہ انسان ہوگا جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پوری رات اسی سوچ میں، اسی فکر میں گزار دی کہ کل صبح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو اسلامی جھنڈا عطا کریں گے، کس کے ہاتھ میں کل ہو کر کے خیبر فتح ہونے والا ہے۔ حضرات، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پوری رات اسی فکر میں گزار دی کہ وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا جس کو کل ہو کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی پرچم کو عطا کریں گے۔ حضرات، صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، صحابہ کرام نے کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کی آنکھوں میں درد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں مرض لاحق ہے، بیماری لاحق ہے، تکلیف لاحق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو بھیجو تاکہ وہ جا کر کے حضرت علی کو بلا لے آئے۔ فلما جاء، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بصق فی عینیہ ودعا لہ فبرأ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب، اپنا تھوک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر ڈالا، فدعا لہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، فبرأ، آنکھیں شفایاب ہو گئیں۔ کس انداز سے راوی حدیث بیان کرتے ہیں، حتیٰ کأن لم یکن بہ وجع، اس انداز سے آنکھیں شفایاب ہو گئیں جیسے پہلے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ حضرات، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی پرچم کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کہا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں خیبر والوں سے اس وقت تک قتال کرتا رہوں گا، اس وقت تک جنگ کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ ہمارے مثل نہ ہو جائیں، جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں، ایمان کو اختیار نہ کر لیں، ہم ان کے ساتھ جہاد کرتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس انداز کی بات کہی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے نصیحت کی، فرمایا کہ اے علی، اپنی چال میں نرمی کو اختیار کرو، اپنی شان میں نرمی کو اختیار کرو۔ جب تم ان کی سرزمین پر پہنچو، ثم ادعوہم الی الاسلام، سب سے پہلے تم ان کو اسلام کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دو، اور ان کو بتاؤ کہ ان کے اوپر اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے جو ان کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں، تم ان حقوق کے بارے میں ان کو آگاہ کرو۔ فواللہ
لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمُرُ النَّعَمِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اللہ کی قسم، اگر اللہ رب العالمین تیرے ذریعے سے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ حضرات، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرات، کیا پتہ چلا؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس حدیث سے کئی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میرا موضوع جو ہے وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب، اپنا تھوک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر ڈالا تو آنکھیں شفایاب ہو گئیں، آنکھیں ٹھیک ہو گئی اس انداز سے جیسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ حضرات، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معجزہ ہے۔ اسی طرح سے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف ان کو بلایا، لیکن کفار مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود ان کو توحید کی طرف بلاتے رہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف بلاتے رہے، کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے، کبھی ان کو اپنے گھر پر بلا کر کے، کبھی ان کے گھر پر جا کر کے، کبھی ان کی مجلسوں میں جا کر کے، کبھی ان کو اپنی مجلس میں بلا کر کے، کبھی ان کی دعوت کر کے، کبھی ان کو گوشت کھلا کر کے، کبھی ان کو دودھ پلا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ کفار مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کیا، آپ کی رسالت پر اعتراض کیا، اور اعتراض کرتے ہوئے کہا، اے محمد، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو آپ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر کے آئیں، آپ ہمارے پاس کوئی وپن دلیل لے کر کے آئیں، آپ ہمارے پاس کوئی معجزہ لے کر کے آئیں۔ حضرات، اس موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے ذریعے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے اشارے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرات، اس نشانی کو، اس معجزے کو کفار و مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بجائے اس کے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرتے، آپ کی رسالت کو تسلیم کرتے، آپ کے اوپر ایمان لے آتے۔ کفار و مشرکین نے کہا کہ ارے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ تو بہت ہی بڑا جادو ہمارے پاس لے کر کے آ گئے ہیں۔ حضرات، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سأل اہل مکہ، کفار مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ کیا، کوئی معجزہ کا مطالبہ کیا، کسی دلیل کا مطالبہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کے ذریعے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اور چاند کے جو 2 ٹکڑے ہوئے، حرا پہاڑ چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان تھا۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف تھا تو چاند کا دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف تھا۔ حضرات، اس معجزے کو کفار مکہ نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ برسوں سے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، برسوں سے بتوں کی پوجا میں جمے ہوئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو تسلیم نہ کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی انگلیوں کے ذریعے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس وقت ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں موجود تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، اشہدو اشہدو، اے میرے صحابہ گواہ رہنا، اے میرے صحابہ گواہ رہنا
اے لوگوں گواہ رہنا، کفار مکہ نے مجھ سے نشانی کا مطالبہ کیا، کفار مکہ نے مجھ سے کسی معجزہ کا مطالبہ کیا، میں نے اپنی انگلیوں کے ذریعے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کفار مکہ نے اس واضح نشانی کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میری نبوت کو تسلیم نہ کیا، میری رسالت کو تسلیم نہ کیا۔ لوگوں اس بات پر تم لوگ گواہ رہنا، اس بات پر تم گواہ رہنا کہ اس کے باوجود کفار مکہ نے میری رسالت کو، میری نبوت کو تسلیم نہ کیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ قرآن نے کہا کہ قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی۔ وَانشَقَّ الْقَمَرُ، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، کفار مکہ نے اس واضح نشانی کو دیکھا۔ جب کفار مکہ نے اس واضح نشانی کو دیکھا تو اس سے اعراض کیا اور کہہ دیا کہ ارے یہ تو واضح جادو ہے، یہ محمد تو واضح جادو ہمارے پاس لے کر کے آئے ہیں۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اللہ نے کہا کفار مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کی نبوت کا انکار کیا، آپ کی رسالت کا انکار کیا۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے اپنے خواہشوں کی پیروی کی۔ حضرات، تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے ذریعے جب چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرات، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا مقام ہے۔ اسی طرح سے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک تیسرا معجزہ کہ جب کھجور کا تنا رو پڑا، جب کھجور کا تنا رو پڑا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنوا دوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ممبر بنوانا چاہتی ہو تو بنوا دو۔ اس عورت نے ممبر کو تیار کیا، اس کے پاس ایک کارپینٹر تھا، اس نے حکم دیا، ممبر تیار کیا گیا، مسجد میں لا کر کے ممبر کو رکھ دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئندہ خطبہ آیا تو اس کھجور کے تنے کو چھوڑ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ لکڑی کا تنا، وہ کھجور کا تنا بچوں کے رونے کی طرح بلک بلک کر کے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کھجور کے تنے سے جو آواز آ رہی تھی ہم لوگ اس آواز کو سن رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا اور وہ لکڑی کا تنا چپ ہو گیا۔ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انداز سے چپ کروایا جیسے بچوں کو چپ کرایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت کے اندر اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کھجور کے تنے کو چپ نہ کرواتا تو یہ قیامت تک اسی انداز سے روتا ہی رہتا۔ حضرات، یہ اس کھجور کے تنے کی محبت ہے۔ حضرات، یہ کھجور کا تنا اس انداز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کھجور کے تنے کو اس انداز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا۔ اس کھجور کے تنے کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں تھی۔ حضرات، آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج ہم کس انداز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ حضرات، ہوتا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جب کسی انسان کے سامنے، جب لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں اجی یہ بات تو صحیح ہے، یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن اجی یہ ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہے، یہ ہمارے منہج کے مطابق نہیں ہے۔ اجی ہم جس مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں
ہمارے گاؤں میں جو مولوی صاحب رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے۔ حضرات انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرات یہ کھجور کا تنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کھجور کے تنے کو کس قدر محبت ہے، اس کھجور کا، یہ کھجور کا تنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، رونا شروع کر دے رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے ہیں، اس کھجور کے تنے کو چپ کرواتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میں اس کھجور کے تنے کو چپ نہ کرواتا تو یہ کھجور کا تنا اسی انداز سے قیامت تک روتا ہی رہتا۔ حضرات اس بات کو یاد رکھیے، ہمارے لیے اس دنیا کے اندر صرف دو چیزیں حجت ہے، ایک رب کا کلام ہے اور ایک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان دونوں چیزوں کے علاوہ کوئی بھی تیسری چیز ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کوئی امام ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کوئی پیر ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کوئی مرشد ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہم سارے اماموں کی امامت کو قربان کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر ہم سارے اماموں کی امامت کو قربان کرتے ہیں۔ حضرات ہمارا ایک ہی دعویٰ ہے، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جس انداز سے سورج کے نکلنے کے بعد کسی چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی، بالکل اسی انداز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد کسی اور کی امامت کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی اور مرشد کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی اور بابے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو حضرات یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا معجزہ ہے کہ کھجور کا تنا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے محبت کر رہا ہے کہ وہ آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہا، آپ کی جدائی کو برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہے، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آ کر کے چپ کرواتے ہیں۔ حضرات یہ موضوع بہت ہی وسیع ہے، باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کے حوالے سے آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔